کئی لڑکے ہیں آپ کے؟ آئے 6 لڑکے ہیں، 3 ایک طرف ہو گئے، 3 ایک طرف، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ مثال ہے، اور دونوں میں مار ہو گئی، FIR کر دیا، 3 ٹھو جیل چلے گئے، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو انصاف سے بتائیے، ہوگی نا؟ اچھا، اب ان کو چھڑانے کے لیے پیسہ لگائیے گا کہ نہیں لگائیے گا؟ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آپس کے بھائی بھائی لڑے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ لگائیے گا کہ نہیں لگائیے گا؟ بالکل لگائیں گے۔ 6 لڑکے ہیں، لڑ جائیں تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو چھڑانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے اپنی جیب سے لگا دیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ آپ کے لڑکے لڑ جائیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، اگر شیعہ آپس میں لڑ جائیں تو امام کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ طے کر کے اٹھیے نا آج کی مجلس سے۔ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ ہم تو لڑ کے رہیں گے، امام کو اچھا لگے یا برا، تو بھیا السلام علیکم، تم کچھ ہو، شیعہ نہیں ہو، لیکن اگر شیعہ ہو تو امام کیا کہتے ہیں سناؤں آپ کو؟ سن لیجئے۔ 2 لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب میں مس کر رہا ہوں، کہیں پڑھا تو دماغ میں گھسا ہے کہ رشتہ دار بھی تھے، سسر داماد تھے، 4000 کا میٹر تھا۔ امام کے صحابی، چھٹے امام کے زمانہ ہے، گزر رہے تھے، دیکھا جنگ جاری ہے، پہنچے کیا بات ہمیں کہ یار پیسہ ہمارا لیے نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ جھوٹ بولتے ہیں یار، کو پیسہ نہیں ہے۔ اچھا آئیے، لے کے آئے گھر، دونوں کی بات سنی، کوئی جو ہے وہ ڈاؤن ہونے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اندر گئے، 4000 نکالا، کہیں چچا لو آپ کا پیسہ مل گیا نا؟ ہاں۔ آپ کو تو نہیں دینا پڑا نا؟ کہا نہیں صاحب، اب دونوں سسر داماد گلے مل جاؤ۔ مل لیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کا شکریہ کس بات کا؟ اور میرا کیوں؟ میں کیوں لگاؤں گا آپ کے اوپر پیسہ اتنا زیادہ؟ 4000 کافی رقم ہوئی اس زمانے کی۔ کہ تب کہ یہ میرا پیسہ ہی نہیں ہے، اور نہ میں نے اپنی جیب سے لگایا ہے نہ خود سے لگایا۔ کہ پھر؟ کہ میں وکیل ہوں چھٹے امام کا، ان کا پیسہ میرے پاس رہتا ہے، اور میرے مولا نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ اگر ہمارے شیعہ آپس میں لڑ جائیں، ان کو ایک کرو، میرا پیسہ لگتا ہے لگ جانے دو، میرا پیسہ لگا دو، ان میں اتحاد کرو۔ یہ ہے امام کا۔ اب آپ بتائیے، اگر ہمارے درمیان مقدمے بازی ہے تو سید تو بات کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ پہلا سوال تو شیعہ ہے کہ نہیں ہے یہ ہوگا۔ کہنے لگے صاحب بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اتنا بات آگے بڑھ گئی ہے کہ اگر میں خود سے آگے بڑھوں گا، اچھا بھائی چھوڑو ختم کرو، تو بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ آپ کو بہت صلح کروائی ہوگی سر آپ نے، یہیں پہ آ کے بات پھنستی ہے کہ نہیں صاحب ہم تو پہل نہیں کریں گے صاحب، نہیں تو ہماری غلطی نکلے گی، ہماری ذلت ہوگی۔ سیم کیس تھا، وہ بھی جھٹے امام کا۔ 2 گروپ ہو گئے آپس میں، سمجھ گئے یار؟ 2 بولیے گروپ ہو گئے آپس میں۔ ایک اس میں کچھ سمجھدار تھا، اس نے سوچا یار بات ختم کرو، تو جو اغل بغل والے ہیں نا، وہ آ گیا چھٹے امام کے پاس، اس نے کہا مولا یہ میٹر ہے، میں بیک ہونا چاہتا ہوں، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ایسے ہی صاف کہا، لیکن میرے گروپوا والے نہیں ساتھ ہونے دیتے، وہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، بے عزتی ہو جائے گی، مولا آپ جو کہہ دیں گے میں کر لوں گا۔ امام نے کہا بیک ہو جاؤ، ذلت۔ اب امام کا جملہ سن لیجئے، جاؤ سلو کر لو، بیک ہو جاؤ، مت ڈرو کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ حضرت کا جواب تھا انما الذلیل الظالم، نوٹ کر لو، ہمیشہ ذلت ظالم کی ہوتی ہے، صلح کرنے والے کی نہیں ہوتی۔ صلوات بر محمد، بس ذلت ظالم کی ہوتی ہے۔ اگر
ایک آدمی بھی اس مجلس پر انشاءاللہ عمل کر لے اور ٹیلی فون کر لے یار غلطی میری تھی چھوڑو جانے دو، آپ یقین کیجئے اس سے بڑا ثواب اس مجلس کا اور کچھ نہیں